یو ایس نیوی نے 1969 میں اپنے جدید ترین جہاز کی آزمائش شروع کی، لیکن یہ کسی دوسرے جہاز کی طرح بالکل نہیں تھا۔ یہ پانی کی سطح پر تیرتا نہیں تھا، بلکہ خود کو پانی کے اوپر رکھ کر تیز رفتاری سے حرکت کرتا تھا۔ یہ وہ چیزیں کر سکتا تھا کہ جو دوسرا جہاز بالکل نہیں کر سکتا۔ یہ پانی پر بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ حرکت کر سکتا تھا، جو کہ آج تک کسی نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل خراب سمندروں میں چل سکتا تھا اینڈ موو بیٹر دین اینی تھنگ ایلس آن دا واٹر، اور پانی پر کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ تیز حرکت کر سکتا تھا۔ یو ایس نیوی نے 60 سال پہلے ایسے بحری جہاز تیار کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ہوا میں اڑ سکتے ہوں۔ 1960s میں یو ایس نیوی سب سے بہتر مانی جاتی تھی۔ یو ایس نیوی سب سے زیادہ طاقتور دنیا میں اس وقت مانی جاتی تھی، لیکن اس وقت ڈیفنس پلانر سوویت یونین کی طرف سے ایک نئے خطرے کے بارے میں زیادہ پریشان تھے۔ سوویت یونین میں نیوکلیئر پاور سے چلنے والی سبمرینز بہت تیزی سے تیار کی جا رہی تھیں، جو کہ یو ایس نیوی کی شپ سے بہت زیادہ بہتر اور کارآمد تھی، اور ان میں سے زیادہ تر شپس تیار ہو چکی تھیں۔ ایک نئی قسم کی شپ سوویت یونین میں جو ابھی بنائی گئی تھی، پورے ڈوب جانے پر جلد ہی 41 ناٹس پر پہنچ جاتی تھی۔ وہ یو ایس نیوی کے بحری بیڑے کے اندر بوم کے ساتھ ساتھ کسی بھی جہاز کو جلد ہی پکڑ سکتے تھے۔ ان کی شپس اتنی گہرائی تک غوطہ لگاتی تھیں کہ یو ایس نیوی کے لیے انہیں پکڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ سوویت یونین اپنے نئی شپس کے ساتھ کسی بھی وقت امریکہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ یو ایس نیوی جدید رڈار کے ذریعے اپنی طرف آنے والے تباہ کن اور فریگیٹس کو اپنے تک پہنچنے سے پہلے اپروچ کر سکتے تھے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے قریب جا کر ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یو ایس نیوی کو ایسی شپ بنانے کی ضرورت تھی جو بہت زیادہ تیزی سے حرکت کر سکے۔ انہوں نے یہ کام ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کیا جو کہ آج سے 50 سال پرانی ہے۔ 1906 ایک اٹیلین ایکسپرٹ نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ جس کی مدد سے یو ایس نیوی اپنی شپ کو بہت زیادہ تیز کر سکتے تھے۔ ود اے سیٹ آف فوائلز جو کہ انڈر واٹر پروں کی طرح تھے، وہ اپنی کشتی کو بہت زیادہ تیز بنا سکتے تھے۔ اس کا نام ہائیڈرو فوائل تھا، جو کہ کشتی کے پر کی طرح نظر آتے تھے۔ کچھ عرصے بعد الیگزینڈر گراہم بیل نے ڈیزائن میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور ایک نیا ہائیڈرو فوائل بنایا جس نے سپیڈ میں ایک نیا آل ٹائم ریکارڈ قائم کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کتنی حیرت انگیز ہو سکتی ہے۔ اگلے چند عرصے میں ہائیڈرو فوائل بہتر سے بہتر ہوتا گیا اور 1950 کی دہائی تک صنعتی ہائیڈرو فوائل استعمال ہونے لگے، لیکن یو ایس نیوی نے ہائیڈرو فوائلز پر زیادہ توجہ نہ دی، کیونکہ زیادہ تر ہائیڈرو فوائلز پانی کی ہموار سطح پر کام کرتے تھے، نہ کہ سمندر کے پانی کی اس سطح پر جہاں یو ایس نیوی کو ان کی ضرورت تھی۔ زیادہ تر ہائیڈرو فوائلز پانی کی حرکت کے ساتھ حرکت کرتے تھے۔ جس طرح انہیں بنایا گیا تھا، مقصد تو انہیں سٹیبل کرنا تھا، لیکن پانی کی لہریں انہیں آسانی سے حرکت دے سکتی تھی۔ یہ صرف اس جگہ پر کام کرتے تھے جہاں پانی بالکل خاموش ہوتا تھا، جیسا کہ دریا اور جھیلیں۔ اس کے بعد ہائیڈرو فوائلز بنانے کے لیے ایک نیا طریقہ استعمال کیا گیا۔ اس بار یو ایس نیوی نے ہائیڈرو فوائلز پانی کے اندر بنائے تاکہ پانی کے اوپر کی لہریں ہائیڈرو فوائلز پر بالکل بھی اثر نہ کر سکے اور شپ بالکل سموتھلی پانی کے اوپر چل سکے اور ایسی جگہ پر بھی حرکت کر سکے جہاں پر سمندری طوفان یا پانی بالکل بھی شانت نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت پریشانی یہ تھی کہ ڈیزائن بالکل بھی سٹیبل نہیں رہے گا اگر یہ تبدیلیاں کی گئیں۔ شپ کو بالکل لیول پر چلانے کے لیے فوائلز کو ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے چینج کرنا لازمی تھا۔ 1960 تک انہیں بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ ٹیکنالوجی واقعی اس کام کو سر انجام دے گی۔ اب تک یو ایس نیوی کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ فوائلز سوویت یونین کی طرف سے پیش کردہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھے، کیونکہ ہائیڈرو فوائلز سوویت یونین کی سبمرینز کا بالکل تیز رفتاری کے ساتھ سامنا کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کسی بھی موسم میں کام کر سکتے تھے۔ اینٹی سبمرین آپریشن نے فوائلز کو بہت زیادہ بہتر بنا دیا۔ یو ایس نیوی کا چوتھا ہائیڈرو فوائل پلین ویو صرف اور صرف یہ جانچنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ بڑے ہائیڈرو فوائل سمندر کے اوپر کتنی اچھی طرح کام کر سکتے ہیں۔ 1970 تک یو ایس نیوی 4 پروٹوٹائپ بڑے ہائیڈرو فوائلز کی آزمائش کر چکی تھی۔ ان میں سے 2 سب سے بڑے 110 ٹن یو ایس ایس ہائی پوائنٹ اور 320 ٹن پلین ویو شامل ہیں، جو اس وقت دنیا کے 2 سب سے بڑے جہاز ہیں۔ لیکن ڈرائنگ بورڈ پر ایسے جہازوں کے بارے میں خیالات تھے جو اس سے بھی بڑے تھے، جن میں سے کچھ 2500 ٹن تک بڑے تھے۔ ہائیڈرو فوائلز اتنے بڑے ہیں کہ وہ تباہ کن جہاز کا تعاقب کر سکتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ممکن ہو، یو ایس نیوی کی پروٹوٹائپ شپس کو بہت سارے ٹیسٹ سے گزرنا تھا، جن میں سے فوائل ڈیزائن اینڈ پروپولشن سسٹم شامل تھے۔ یو ایس نیوی کی شپس کو جدید ہتھیار لیس بھی کیا گیا تاکہ ان کی مختلف فائٹنگ ٹیکنیکس کو جانچا جا سکے۔ جہازوں کو جدید ترین ہتھیار بھی دیے گئے تاکہ وہ یہ جانچ سکیں کہ وہ کتنی اچھی طرح لڑ سکتے ہیں۔ اس میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے بندوقیں فائر کرنا، آبدوزیں لانچ کرنا اور اینٹی شپ اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل فائر کرنا شامل تھا۔ ہائیڈروفولز یو ایس نیوی کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، جو کہ اپنے ہی طریقے میں ابھی تک پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال اس لیے بھی کیا تاکہ فوج اور یو ایس نیوی کے درمیان کی جو لکیر ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اور یہ بات پلین ویو پر واضح ہو گئی، جو کہ کہیں بھی ممکن نہیں تھا۔ عام جہاز کی رفتار پر پلین ویو 600 ہارس پاور ڈیزل انجن کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن جب پلین ویو کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرنے کی ضرورت پڑتی تو جو پلین ویو کا کریو تھا وہ مکینیکلی فوائلز کو لوور کرتا اور 14,000 ہارس پاور گیس ٹربائنز کے ایک جوڑے کو چلاتا۔ دونوں جیٹ انجن زیادہ تر وہی تھے جو ایف فینٹم جیسے حملہ آور طیاروں میں استعمال ہوتے تھے۔ انہوں نے ہر فوائل کے آخر میں 2 ٹائٹینیم بلیڈز کو بجلی بھیجی، جو ایک پیچیدہ ٹرانسمیشن سسٹم کے ذریعے چلائے جاتے تھے۔ اس سیٹ اپ کے ساتھ پلین ویو 50 ناٹ سے زیادہ تیزی سے پرواز کر سکتا ہے۔ جہاز پر موجود فوائلز ایک آٹو کنٹرول سسٹم سے منسلک تھے، جو کہ عام ایئر پلین کے آٹو پائلٹ کی طرح کام کرتے تھے۔ پلین ویو یو ایس نیوی کے سب سے خاص جہازوں میں سے ایک تھا جس پر بہت زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ اس سے بڑے ہائیڈروفوائلز کی بنیاد بنانے میں مدد ملے گی جو سمندر پر بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ 1960 میں یو ایس نیوی نے پلین ویو بنانے کی تمام ریکوائرمنٹس سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد 1961 میں گرومن نے پلین ویو بنانے کی بڈ کو جیت لیا۔ 2 سال بعد لوکہیڈ کو پلین ویو بنانے کا کام دیا گیا، اور جب 1965 میں جہاز بن کر تیار ہو گیا تو اسے ایک تکنیکی عجوبہ اور آنے والے جہازوں کے لیے ایک دلچسپ علامت کے طور پر لیا گیا۔ لیکن اندر سے یو ایس نیوی کو یہ لگ رہا تھا کہ چیزیں ایسے کام نہیں کرنے والی جیسا وہ سوچ رہے تھے۔ لوکہیڈ شپ یارڈز پر حملوں کی وجہ سے اس کے کام کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پلین ویو اپنی تیز رفتاری کا پہلا ٹیسٹ اپنے مقرر کیے گئے ٹائم 1968 میں نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری اور بھی پرابلمز تھیں جو کہ اس سے پہلے حل ہو جانی چاہیے تھیں کہ جہاز لانچ ہو۔ 1969 جہاز پہلے ہی 3 سال اپنی بنانے کی مدت سے لیٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بنانے کا خرچہ بھی 3 گنا بڑھ چکا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے یو ایس نیوی نے تمام معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جو جہاز ابھی تک زیر تعمیر تھا اس کو خود بنانے کا فیصلہ کیا اور مختلف مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کہنا کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ یو ایس نیوی کے پاس پہلے سے ہی 4 جہاز زیر تعمیر تھے، اور جو ان کی گروتھ پر فنڈز خرچ کیے جانے تھے اب وہ ان 4 میں برابر تقسیم ہونے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ تعمیراتی کام پر بہت زیادہ اثر پڑنے والا تھا۔ مئی 1974 میں یو ایس نیوی نے پلین ویو کو ایک بڑے 2 سال کے مرمت کے کام کے لیے اپنے ایک پروجیکٹ کے طور پر لیا۔ بہتری کے طور پر ایک زیادہ بہتر ہائیڈرولک سسٹم اور زیادہ جدید ڈیجیٹل آٹو پائلٹ شامل کیا گیا۔ اتنی کاوشوں اور مرمت کے بعد پلین ویو ایک بہتر، مستحکم اور سمندر میں مزید چلنے والا جہاز بن گیا۔ لیکن یو ایس نیوی میں بہت سے لوگ اس بات سے تنگ آ رہے تھے کہ جہاز کتنی آہستہ آہستہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہائیڈروفولز کے ساتھ ان کا کچھ لینا دینا نہ ہو۔ ہائیڈروفولز میں بہت سارے اچھے پوائنٹس بھی تھے، لیکن ان میں کچھ پرابلمز بھی تھی۔ دوسرے جہازوں کے مقابلے میں اسے بہت زیادہ ہلکا ہونا ضروری تھا، جس کے لیے ان کے پاس ایلومینیم ہلز کا ہونا ضروری تھا، جو نہ تو اتنے سستے تھے اور نہ ہی اتنے مضبوط۔ وزن کے لحاظ سے ہائیڈروفولز کو اتنی اچھی طرح سے محفوظ نہیں کیا جا سکا، اور نہ ہی زیادہ ہتھیار اس پر رکھے جا سکے۔ یو ایس نیوی نے آبدوزوں کو تلاش کرنے اور ان کا شکار کرنے کے لیے طیاروں کے استعمال میں کافی پیش رفت کی تھی۔ یہ طیارے چلانے میں زیادہ مؤثر اور سستے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پلین ویو کو اب وہ اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی جتنی پہلے دی جا رہی تھی۔ 10 سال سے زیادہ کے مطالعے اور ترقی کے بعد امریکی بحریہ نے آخرکار ہائیڈروفوائلز بنانا شروع کیے۔ 240 ٹن وزنی پیگاسس کلاس پلین ویو کلاس سے کہیں زیادہ چھوٹی تھی، اور اسے بڑے سمندروں کی بجائے چھوٹے سمندروں میں جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک بار 44 بحری جہاز بنانے کا منصوبہ بنایا گیا، اور جرمن اور اٹالین دونوں حکومتیں اس میں دلچسپی رکھتی تھیں۔
لیکن امریکی بحریہ نے کافی مطالعے اور ترقی کے بعد صرف 6 کا استعمال کیا اور صرف 10 سال کے بعد ان جہازوں کو نکال دیا گیا کیونکہ یہ چلانے میں بہت زیادہ مہنگے اور کچھ خاص کام نہیں کرتے تھے۔ 1978 میں ہائیڈروفولز کی جانچ کے لیے بحریہ کے فنڈز $2.2 ملین سالانہ تک جا پہنچے، جس کی وجہ سے ہائیڈروفولز کی ترقی کا خاتمہ ممکن تھا۔ طیاروں کی ایک نئی نسل کے لیے ٹیکنالوجی تیار کرنے پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، جو آواز سے 2 گنا یا 3 گنا زیادہ تیزی سے پرواز کر سکتے ہیں۔ ان جہازوں سے دنیا کے کسی بھی حصے میں سفر کرنا اور ایک ہی دن میں واپس آنا ممکن بن گیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جہازوں کی ترقی کی وجہ سے ہائیڈروفولز جہازوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔